ایجنٹ نے اپنے ٹویٹ میں یہ سوال کیا ہے کہ 9 مئی کے واقعے کا کس کو فائدہ پہنچا ہے اور کس کو نقصان پہنچا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ بڑا ہیوملیٹنگ وے میں مجھے ابڈکٹ کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے، جیسے کہ میں کوئی کرمنل ہوں، اور پھر اس کے بعد میرے لائرز اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے سٹاف کے سامنے ان کو مارا گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اور اس کی طویل ایک لسٹ ہے جس کو انہوں نے پرائم منسٹر کے ٹویٹ کے اوپر ٹویٹ کرتے ہوئے کچھ سوالات اٹھائے ہیں۔ اور دوسری بات کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کل جو اسٹیٹمنٹ دی ہے، اصل تکلیف یہ ہے کہ ان لوگوں کو، یہ جو کچھ ٹولہ ملک کے باہر بیٹھا ہے جو اس فورن ایجنٹ کے پراکسی ہیں، جو وہاں چاہے وہ امریکن لابسٹ ہوں یا وہ دوسرے ممالک میں لابسٹ ہوں، ان کو انگیجڈ کر کے رکھتا ہے، اور ایک ٹولہ کئی بلوں میں گھسا ہوا ہے جو اسپرنگ کرتے ہیں ٹویٹس وہ ان کے ذریعے۔ لیکن بریکنگ نیوز یہ ہے کہ ان فورن ایجنٹ کے مطابق پاکستان کی سب سے بڑی جماعت وہ کہتے ہیں، لیکن ان کا ترجمان آج کل کوئی نہیں ہے، ان کا ترجمان ٹویٹر ہینڈل بنا ہوا ہے۔ جو ٹویٹر ہینڈل ہے پاکستان تحریک انصاف کا، وہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کا ترجمان ہے۔ کوئی شخص اپنا چہرہ اس فراڈ ٹولے کو، اس سازشی ٹولے کو، اس فتنے کو، اس فسادی کو جو ملک کو، عوام کو لوٹ کر چلا گیا، جھوٹ بول 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 کر ذہن سازی کی، ملک کی عوام کی روٹی روزی تباہ کی، ملک کی معیشت تباہ کی، اس کا ترجمان آج کوئی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ وہ لوگ جو اس کے کہنے پہ دوسروں کو چور کہتے تھے، آج وہی مکروہ چہرے، وہی لوگ جو الزامات لگاتے تھے، لوگوں کی تضحیق کرتے تھے، لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے تھے، لوگوں پہ الزامات لگاتے تھے، بے بنیاد الزامات لگاتے تھے، جھوٹے الزامات لگاتے تھے، وہ آج کہتے ہیں کہ نواز شریف بہت اچھا آدمی تھا اور ملک کی تباہی کا ذمہ دار جنرل باجوہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ توشہ خانہ سے چوری میں نے نہیں کی، میرے ایم ایس سے پوچھیں کیا کیا۔ وہ کہتے ہیں مجھے کیا پتا 190 ملین پاؤنڈ لفافے میں کیا تھا، مجھے تو کچھ پتا نہیں ہے، میری کابینہ کے سارے افراد سے پوچھیں۔ یہ وہ شخص ہے جو جھوٹا ہے، دھوکے باز ہے، فراڈیا ہے، ذہنی مریض ہے۔ اور کل کوئی کہہ رہا تھا، شاید میں نے ہی اپنی سٹیٹمنٹ میں کہا کہ یہ اس کا مرض جو ہے وہ لا علاج ہے، کیونکہ اس کا مرض جو ہے وہ جھوٹ بولنا ہے، فراڈ کرنا ہے، سازش کرنا ہے، فتنہ مچانا ہے، اور ملک کو جو خود کہتا تھا کہ ملک کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، یہ تمام چیزیں وہ شخص کہہ رہا ہے جو کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ، اور یہ تمام چیزوں کی نشاندہی کل شہباز شریف صاحب نے اپنی سٹیٹمنٹ میں کی کہ تمام ثبوت آ چکے ہیں۔ وہ ملک سے باہر بیٹھا ٹولہ جو اداروں کے خلاف مہم جوئی کرتا ہے، جنہوں نے لسبیلا کے ہیلی کاپٹر کے شہدا کے خلاف مہم جوئی کی، جنہوں نے آرمی چیف، ڈی جی سی، کبھی ڈی جی آئی، کبھی وزیر اعظم، کبھی انٹیریئر منسٹر، کبھی لا منسٹر، کبھی پنجاب کا وزیر اعلیٰ، ان سب کے خلاف خطرناک سوشل میڈیا کیمپینز کرتے ہیں۔ اور یہ تمام لوگ اس فورن ایجنٹ، اس جھوٹے، اس فراڈیے کی پراکسیز ہیں، جو کبھی کہتا ہے میرے پہ راکٹ لانچر کے ساتھ حملہ ہونے والا ہے، جو کہتا ہے میرے پہ قاتلانہ حملہ ہونے والا ہے۔ کوئی پوچھے کہ تم پہ اگر قاتلانہ حملہ ہونے والا ہے تو کیا وہ بالٹی رکھنے سے، ڈسٹ بن رکھنے سے، کیا وہ ڈبہ رکھنے سے نہیں ہوگا؟ تم کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ اور پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ کبھی میرے پہ قاتلانہ حملہ ہونے والا ہے، پھر پراکسیز کہتے ہیں کہ نہیں، عوام جو ہے وہ اس قسم کی حرکت کر سکتی ہے۔ میں واضح طور پر کہنا چاہتی ہوں، ایک تو تمام ثبوت اس وقت ایف آئی اے کے پاس موجود ہیں جن کے اوپر کارروائی اور انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ وہ تمام عناصر جو کبھی صحافت کا سہارا لے کر، کبھی فریڈم آف ایکسپریشن کا سہارا لے کر، کبھی اس کی پراکسیز بن کر اس قسم کا خطرناک کھیل کھیلتے ہیں، ان کے خلاف سارے ثبوت آ چکے ہیں۔ اور میں واضح طور پر کہنا چاہتی ہوں کہ اس قسم کے انسائٹنگ وائلنس، اس قسم کی سٹیٹمنٹس، ان قسم کی حرکتوں سے اگر کسی قسم کا کوئی سیاست دہشت گردی کا واقعہ ہوا
تو اس کا ذمہ دار یہ فورن ایجنٹ ہوگا. اور پھر کہتے ہیں بے شرم آدمی یہ پوچھتا ہے کہ 9 مئی کا فائدہ کس کو ہوا. Instead of making absurd accusations, the question that Shehbaz Sharif needs to answer is who gained the most from the events of 9th May. جس شخص نے منصوبہ بندی کی, ذہن سازی کی, اس کو پلان کیا, اس کو آرکیسٹریٹ کیا, اس کو امپلیمنٹ کیا, اس کی ڈائریکشن دی, وہ پوچھتا ہے 9 مئی کے واقعے سے کس کو فائدہ ہوا. جو پہلے کہتا تھا 9 مئی کا واقعہ میری گرفتاری کا رد عمل ہے, پھر کہتا تھا یہ ایجنسیز کے لوگ تھے, پھر کہتا تھا ایسے رد عمل تو آئے گا. وہ پوچھتا ہے کہ 9 مئی کے واقعے جس میں شہداء کی یادگاروں کو جلایا, جس میں وردیوں کو نیچے پھینک کر ٹھڈے مارے, جس میں شہداء کے ایمبلمس کو توڑ کر پھینکا گیا, جس میں ایمبولینسز جلائی گئی, مسجدیں جلائی گئی, اسکول جلائے گئے, ریڈیو پاکستان جلایا گیا. وہ کہتا ہے 9 مئی کے واقعے کا کس کو فائدہ ہوا ہے. 9 مئی کے واقعے کا فائدہ پاکستان کے دشمن کو ہوا ہے, اور اس سازش کو ناکام بنانے کا فائدہ پاکستان کی عوام کو ہوا ہے, پاکستان کو ہوا ہے. اور تمہاری یہ اوڈیسٹی کہ تم پوچھو کہ 9 مئی کا واقعہ تم جیسا سازشی, تم جیسا دھبا سیاست کے اوپر جو عوام کے چند نوجوانوں کے ٹولے کو اکساتا ہے, انسائٹ کرتا ہے, انسٹیگیٹ کرتا ہے وائلنس, جو دہشت گردی کا سبق دیتا ہے, وہ پوچھتا ہے 9 مئی کے واقعے کا کس کو فائدہ ہوا ہے. تمہیں شرم آنی چاہیے. اور پھر the humiliating way in which I was abducted from the Islamabad High Court as if I was some criminal, as if I was some criminal. My lawyers and IHC staff was also beaten up, has been declared completely unconstitutional and illegal by Supreme Court. As if تم واحد شخص ہو پاکستان کی سیاست میں جس نے ہر جرم کیا ہے اور تمہیں پتا ہے, اسی لیے بالٹی ڈبہ اور ڈسٹ بن رکھ کے آتے ہو عدالت میں, اسی لیے ہر عدالت میں پھرتے ہو, چکر لگاتے ہو کہ میرے سے سوال تم نہیں پوچھ سکتے. 2014 کا کیس فورن فنڈنگ کا آج تک جواب اس لیے نہیں دیتے کیونکہ تمہیں پتا ہے کہ تم نے انلیگل فورن فنڈنگ کی ہے اور تم اس کے مجرم ہو. ایز اف کی بات کرتے ہو, ایز اف تم قوم کے مجرم ہو, تم شہداء کے مجرم ہو, تم شہداء کی فیملیز کے مجرم ہو, تم توشہ خانہ چور ہو, تم گھڑی چور ہو, تم نے 190 ملین پاؤنڈ کا ڈاکہ ڈالا ہے, تم نے ملک کے اندر نفرت, انتشار, فساد اور فتنہ پھیلانے کے تم مجرم ہو. تم پوچھتے ہو as if I am a criminal. ہر وہ جرم, ہر وہ الزام جو تم نے دوسروں پر لگایا جھوٹ بول بول کر, اس کے مجرم تم ہو. اور جو مجرم ہوتا ہے, جو جھوٹا ہوتا ہے, وہ صرف جواب نہیں دیتا. اور اس کے بعد تم کہتے ہو کہ تمہارے ساتھ اس طرح کی زیادتی ہوئی ہے جیسے تم کوئی مجرم ہو. زیادتی میں تمہیں بتاتی ہوں کیا ہوتی ہے. زیادتی ہوتی ہے 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کو پینما کا سہارا لے کر اقامہ بنا کر اس کو اس کی بیٹی کے ساتھ جیل میں ڈال دو, اسے گدا نہ دو, اسے چادر نہ دو, اسے دوائی نہ دو, اسے ڈاکٹر کی ایکسس نہ دو, اور باہر امریکہ میں کھڑے ہو کر کہو کہ میں واپس جا کے اس کا اے سی اتاروں گا, میں اس کا ہیٹر اتاروں گا. اور اس کے بعد تم اس کی بیٹی کو ساتھ والے سزائے موت کی چکی میں رکھو والد کے ساتھ, اور تم کو پتا تھا کہ تم جھوٹا الزام لگا رہے ہو اس کے اوپر. اس کے بعد تم شہباز شریف صاحب کو, اپوزیشن لیڈر کو, اپنی فرنٹ 2 روز کے ساتھ سزائے موت کی چکیوں میں رکھو. کبھی صاف پانی میں بلاؤ تو آشیانہ میں گرفتار کرو, ان کی بیٹیوں کے گھروں میں ریڈ کرو, ان سول کپڑوں پہنا کر عدالتوں میں ان کو دھکے مرواؤ. زیادتی تمہارے ساتھ ابھی ہوا کیا ہے؟ اور اس کے بعد تم مریم نواز شریف کو, جب وہ نواز شریف صاحب سے جیل میں ملنے آئے, ان کو تم دوبارہ گرفتار کرو, ان کو نیب کی کسٹڈی میں دو, وہاں ان کے کمرے میں کیمرے لگا کر اپنے موبائل فون پر ان کی ویڈیوز دیکھو. تمہیں کیا پتا زیادتی کیا ہوتی ہے اور کسی کی بیٹیاں, بہنیں اور بچیاں کیا ہوتی ہیں؟ تمہیں کیا پتا کہ ہیوملیٹنگ اور انسلٹنگ وے کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم باوقار لوگ تھے, ہمیں پتا تھا ہم نے کوئی جرم نہیں کیا, اس لیے ہم نے واویلا نہیں مچایا, اس لیے ہم نے ڈبے, کنستر, ڈسٹ بنز اور بالٹیاں رکھ کے عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے, سر اونچا کر کے ہر عدالت میں پیش ہوئے. حمزہ شہباز کو تم نے 2 سال جیل میں رکھا,
اس کی بیٹی سے نہیں ملنے دیا, اس کی فیملی سے نہیں ملنے دیا, اس کو کسی قسم کے پہلے وکلا کی ایکسس نہیں دی. جب وکلا کی ایکسس دی تو اس کے بعد سزائے موت کی چکی میں شفٹ کر دیا. تمہیں کیا پتا زیادتی کیا ہوتی ہے؟ رانا ثناء اللہ پہ قسمیں کھا کھا کے, اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کھا کر تم نے ان کے اوپر جرم ثابت کرنے کی, جھوٹا الزام لگا کر اور جرم ثابت کرنے کی کوشش کی. ان کے سیل میں کیڑیاں پھینکی, ان کو سزائے موت کی چکی میں رکھا, ان کو ان کی آنکھ اس وقت آپریشن ہونا تھا, اس ڈاکٹر تک ایکسس نہیں دی, ان کی شوگر کی دوائی کی ایکسس نہیں دی. شہباز شریف کو جیل میں رکھ کر کہتا تھا نماز پڑھنے کے لیے کرسی نہیں دینی, دوائی نہیں دینی, ڈاکٹر کی ایکسس نہیں دینی, میڈیکل رپورٹس کی ایکسس نہیں دینی. تمہیں کیا پتا زیادتی کیا ہوتی ہے؟ خواجہ آصف کو جیل میں رکھا, کہا ٹھنڈ تھی اور کہا اس کو کمبل نہیں دینا رات کو, اس کو چادر نہیں دینی, اس کے کمرے سے ہیٹر اٹھانا ہے. تمہیں کیا پتا زیادتی کیا ہوتی ہے؟ لوگوں کی بیٹیوں کو جیلوں میں, بہنوں کو, زرداری صاحب کی بہن کو فریال تالپور کو عید والے دن ہسپتال سے گھسیٹ کر جیل میں ڈالا. اس وقت تمہیں ہیومیلیشن اور انسلٹنگ وے یاد نہیں آئے؟ اس وقت تمہیں ہیومن رائٹس یاد نہیں آئے؟ اور تم اگر, اور ایک لمبی فہرست ہے, شاہد خاقان, احسن اقبال, میں کس کا نام لوں, خواجہ سعد رفیق, سلمان رفیق, ایک لمبی فہرست ہے. تم کہتے ہو ہیومیلیٹنگ وے. تمہیں عزت دار طریقے سے, جب عدالت کے وارنٹ کے اوپر تمہیں عزت دار طریقے سے زمان پاک میں تمہیں وارنٹ دیے, تم نے کیا کیا؟ تم نے رینجرز اور پولیس والوں پر پیٹرول بم پھیلوائے, جس کی تربیت تم زمان پاک کے اندر نوجوانوں اور خواتین کو دے رہے تھے. جب تمہارے ہاتھ میں جا کے وارنٹ دیا تو تم نے کہا اٹیک, اور جس کی تم مہینے سے تربیت دے رہے تھے, اس کی پلاننگ کر رہے تھے, تم نے زمان پاک میں پیٹرول بمز کے ذریعے رینجرز اور پولیس والوں کے سر پھڑوائے, ان کی گاڑیاں توڑوائیں, ان کو پیٹرول بم سے ان کا استقبال کیا. تم کہتے ہو ابڈکٹ کیا گیا تمہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے. مجرموں کو پھر ایسے ہی ابڈکٹ کیا جاتا ہے جو قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں اور قانون سے بھاگ رہے ہوتے ہیں. اور یہ ہم نے نہیں کیا, یہ عدالتی آرڈر تھا. خواتین کو, بچوں کو, بہنوں کو زمان پاک کے باہر ڈھال بنا کر تم خود بلوں میں اور چارپائی کے نیچے گھسے رہے. لوگوں کی بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک کر کے آج تم کہتے ہو کہ ابڈکٹڈ اور ہیومیلیشن ہوئی تھی, اور پھر کہتے ہو کہ سپریم کورٹ نے اس کو انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کیا. سپریم کورٹ نے انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر نہیں کیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس گرفتاری کو کانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کیا تھا. پھر سپریم کورٹ کے اندر اس بینچ نے, جس کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان کر رہے تھے, جنہوں نے پہلی دفعہ کسی مجرم کو ججز کے کوریڈور سے گزروایا تھا اور پچھلے گیٹ سے VIP گاڑی میں لے کر آئے تھے, اور جب وہ مجرم کٹہرے میں آیا جو شودا کے یادگاریں جلا کر گیا تھا, اسکول, ہسپتال, ایمبولینسز جلا کے گیا تھا, مسجدیں جلا کر گیا تھا, میٹرو اسٹیشن جلا کے گیا تھا, اس کو کہا تھا گڈ ٹو سی یو اینڈ وشنگ یو گڈ لک. یہ سپریم کورٹ نے نہیں کہا تھا, یہ انہوں نے کہا تھا. اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2 دن پہلے تمہاری گرفتاری کو کانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کیا تھا. تم کہتے ہو کہ اچھا, اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو منی لانڈررز ہیں, ان کی جو منی لانڈرنگ کی ہوئی ہے وہ جلد ثابت آ جائے گی. او بھائی 2011 سے یہ کہنا شروع کیا تم نے, 4 سال اس کرسی پہ مسلط رہے ہو, تمام ریاست کی طاقت کو استعمال کیا, تمام لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہے, تمام لوگوں کے اوپر کیسز چلائے ہیں, تمام حکومتی ریکارڈ تمہارے پاس تھا. NCA کو تم نے اپروچ کیا, یہاں لا کر تم نے NCA کے لوگوں کو نیب کی جو کسٹڈی تھی وہاں اپروور سے ملوایا, جھوٹے اپروور سے ملوایا. اس کے بعد NCA کو تم نے اپروچ کیا. NCA نے کہا کوئی کرپشن, کوئی کک بیک, کوئی منی لانڈرنگ, کسی قسم کا کوئی شائبہ نہیں. وہ ڈیوڈ روز نے معافی مانگ لی ڈیلی میل نے کہ ہمیں بلایا تھا وزیر اعظم ہاؤس کے اندر اور کہا تھا یہ سارے چور ہیں, ڈیفٹ کی فنڈنگ کو کنٹروورشل کیا, اور اس کے بعد کہا انہوں نے کوئی منی لانڈرنگ نہیں ہوئی. تمام کیسز جو تم نے بنوائے, تمہارے دور حکومت نے عدالتوں پہ میرٹس کے اوپر بیل دی. تو پھر کون سی منی لانڈرنگ؟ اگر منی لانڈرنگ کی تھی, نواز شریف نے کی تھی, شہباز شریف نے کی تھی, مسلم لیگ نون کی قیادت جس کو تم نے جیلوں میں ڈالا تھا, تو پھر یہ جو اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کا ذکر کرتے ہو, اس کو ثابت کیوں نہیں کیا؟
آج نیب کے پروسیکیوٹر کھڑے ہوتے ہیں, نیب کے وکلا کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. مریم نواز کے کیس میں جو جج صاحب تھے انہوں نے کہا کہ آج تک کوئی ثبوت, کاغذ کا ٹکڑا عدالت کو نہیں دیا گیا جس میں جرم ثابت ہو. تو تم کیا سمجھتے ہو کہ تم پاگل ہو تو سارا پاکستان پاگل ہے, کہ تم پاگل بنا لو گے؟ پاگل ہمیشہ کہتا ہے میں پاگل نہیں ہوں, اور یہی مسئلہ اس کا ہے. پھر کہتے ہو کہ یہ غلط ٹویٹ کیا شہباز شریف نے. یہ تمہارے لوگ, تمہاری پراکسیز کیا باتیں کرتی ہیں کہ عمران خان پہ تشدد کر کے گرفتار کرنے کی اطلاعات ہیں, عمران خان کے کسٹڈی کے اندر سر توڑنے کی, سر پہ ڈنڈے مارنے کی اطلاعات ہیں, رہائش گاہ پر پولیس کا حملہ, کارکن ملازمین پر تشدد اور اسلحے کی برآمدی کے بعد ان کے اوپر قاتلانہ حملہ کرنا اور حکومت ان کو قتل کرنا چاہتی ہے. یہ شہریار افریدی صاحب ہیں جو قسمیں کھاتے تھے رانا ثناء اللہ کے اوپر کیس کی. اس کے بعد عمران خان دوران گرفتاری پر تشدد اور ان پہ سر پہ ڈنڈے مارنے کی اطلاعات ہیں. عمران خان کے اوپر ہائی کورٹ کے احاطے میں تشدد اور امپورٹڈ حکومت کی طرف سے ان کو مارنے کی اطلاعات ہیں. پولیس کا زمان پارک میں حملہ, گھس کر عمران خان کی گاڑی پر شیلنگ اور راکٹ لانچر سے حملہ کرنے کی اطلاعات ہیں. پھر اس کے بعد جو مراد سعید صاحب کی ایک آڈیو لیکس بھی آئی تھی, بڑی فیمس ہے, جس میں انہوں نے ان کے اوپر حملہ کرنے کی تمام باتیں کی تھیں, اور یہ تمام چیزیں کہ ان پر تشدد, قاتلانہ حملہ, ان پہ توپ سے حملہ, ان پہ راکٹ لانچر پہ حملہ, فلانا افسر مجھے مارنا چاہتا ہے, فلانا افسر میرے پہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے, مجھے کسٹڈی کے اندر زہر دے دیں گے, مجھے مار دیں گے. لیکن کہانی مختصر, ڈبہ, بالٹی اور ڈسٹ بن. بھائی تم اگر تمہارے پاس جواب ہیں تو عدالتوں میں کیا تم پھرتے ہو کہ مجھ سے جواب نہ مانگو؟ یہ عدالت کی جورسڈکشن نہیں ہے, اس عدالت کی جورسڈکشن نہیں ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کا کیس واپس کر دیا تھا, پھر دوبارہ اس کو واپس بھیج دیا ہے. وہ بھائی اگر تمہارے پاس توشہ خانہ کا, تمہارے پاس فورن فنڈنگ کا, تمہارے پاس 190 ملین کا, تمہارے پاس گھڑی چوری کا, تمہارے پاس قادر ٹرسٹ کا, اگر تمہارے کے پاس یہ سارے جوابات ہیں تو پھر بالٹی ڈبہ پہننے کی ضرورت کیا؟ جاؤ روزانہ کی بنیاد پر عدالت میں جاؤ, جواب دو اپنی بیگم کے ساتھ. اگر 3 دفعہ کا منتخب وزیر اعظم اپنی بیٹی کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر پیش ہو سکتا تھا, اگر اپوزیشن لیڈر 2 دفعہ گرفتار ہو کر, انویسٹیگیٹ ہو کر, میرٹ کے اوپر بیل لگ کر, جواب دے کر سرخرو ہو کر آ سکتا ہے, تو تم کیوں نہیں جواب دیتے؟ آپ کو گرفتار کرتے ہیں تو ہیومیلیشن ہو جاتی ہے, آپ کو گرفتار کرتے ہیں تو وہ فریڈم آف ایکسپریشن خطرے میں پڑ جاتا ہے, آپ کو گرفتار کرتے ہیں تو ہیومن رائٹس خطرے میں پڑ جاتا ہے. اور یہ تمام مہم جوئی جو انٹرنیشنل ورلڈ اور فورن میڈیا کو تو آرام آ گیا, ان کو تو پتہ چل گیا کہ ایک انٹرویو میں ایک بات ہوتی ہے, دوسرے انٹرویو میں دوسری بات ہوتی ہے, تیسرے انٹرویو میں تیسری بات ہوتی ہے. ان اینکرز کی اپنی کریڈیبلٹی ایٹ کوسچن ہو گئی, انہوں نے کہا اس بندے سے اب انٹرویو نہیں لینا. اب جو بار لابسٹ انگیج کیے ہوئے, اب جو بار اچھا پھر کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ اور میرے درمیان شہباز شریف دوری پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے. میں پاگل نہ کہوں, میں کیا کہوں, مجھے اب دکھ ہوتا ہے یہ بات کرتے ہوئے. بھئی تم نے 9 مئی کا واقعہ کیا, تم نے GHQ پر حملہ کروایا, تم نے شہداء کی یادگاریں توڑوائیں, ان کو توڑا, ان پہ ڈنڈے برسائے, جوانوں کی وردیوں کو نیچے پھینکا, مسجدیں جلائیں, ہسپتال جلائے, جنا ہاؤس چلایا, جنا ہاؤس پہ حملہ کر دیا, تم نے ریڈیو پاکستان جلا دیا. پھر اس کے بعد تم نے جو گفتگو کی کہ مجھ پہ فلانا حملہ کرنا چاہتا ہے, مجھ پہ فلانے نے قاتلانہ, تو یہ تمہارے اعمال ہیں جو تمہارے روز سامنے آتے ہیں, کیونکہ تم نے صرف اور صرف ڈیفلیکٹ کرنا ہے کہ میں نے جواب نہیں دینا, میں نے نہیں جواب دینا اپنی چوری کا, اپنی کرپشن کا, اپنے جو میں نے 4 سال نالائکی نااہلی میں نے کی ہے اس کا میں نے کوئی جواب نہیں دینا. میں نے 190 ملین ہڑپ کر لیا ہے, میں نے خانہ کعبہ کے عکس والی گھڑی بیچ دی ہے, میں نے توشہ خانہ کے اندر ڈکلیریشنز نہیں کی, میں نے تحفے لے لیے ڈکلیئر کیے بغیر ان کو بیچ دیا, میں نے القادر ٹرسٹ کا پیسہ ہڑپ کر لیا, میں نے وہ جو تھا فورن ایجنٹ میں ہوں, سب کچھ ہوں, جواب میں نے نہیں دینا. اور میری بڑی ہیومیلیشن ہو گئی اور میری برسات بڑی انسلٹنگ ہو گئی. کیوں ہو گئی ہے؟ جواب تو آپ کو دینا پڑے گا.
دوسری رہی بات کہ یہ چہرے بدلتے رہتے ہیں، یہ چہرے بدلتے بھی رہیں گے، کیونکہ ایک پوری سوچی سمجھی سازش کے تحت چند ٹولوں کو باہر بٹھایا ہوا ہے، جو انٹرنیشنل فورن فنڈنگ کے سے جو پیسہ آیا ہے اس کے لابسٹ کو انگیج کر کے وہاں مہم چلا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کو بلوں میں چھپایا ہوا ہے کہ تم نے باہر نہیں نکلنا، تم نے وہاں بیٹھ کے صرف ٹویٹ کرنے ہیں اور صرف وہ کرنا ہے، باقی ترجمانی کرنے کے لیے ٹویٹر ہینڈل موجود ہے، اور اس کے بعد یہ گفتگو کر کے کہ جی سب چور ہیں، یہ پرانی ہو گئی باتیں۔ اب ملک ترقی کی طرف جو آپ کا تباہ کی ہوئی ملک کے ساتھ تباہی تھی، اب وہ واپس ریورس ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے آپ کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور احتساب کا جو ڈرامہ آپ نے رچایا تھا وہ ریسیٹ ہو رہا ہے، جو عدالتوں کے اندر سے فیصلے آ رہے ہیں، جو آپ کے اقتدار میں بیٹھے ہوئے عدالتوں کے اندر سے فیصلے آئے، میرٹ کی بنیاد پر آئے، کوئی ایسی بیلیں نہیں ہوئی ہوئی، وہ میرٹ کی بنیاد پر شہباز شریف کی بیل ہوئی ہوئی ہے، وہ میرٹ کے بنیاد پر پاکستان مسلم لیگ نون کی ساری قیادت کی بیل ہوئی ہے، مریم نواز کی میرٹ کے اوپر بیل ہوئی ہوئی ہے۔ اس لیے یہ جو تماشا ہے اس کو آپ ختم کریں۔ اور بات رہی تمہارے گفتگو کی، تو اب پاکستان کی عوام کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ ملک دشمنی کس نے کی، ملک کے ساتھ یہ تمام سازشیں گھڑ کر ملک کی معیشت کے خلاف، عوام کی روزی روٹی کے خلاف، روزگار کے خلاف، بزنس کمیونٹی کے خلاف، کسان کے خلاف، یہ IMF کے پروگرام کے ذریعے جو ملک کی معیشت کے ساتھ سازش کی گئی، یہ تمام چیزیں سوچی سمجھی ایک ذہن سازی کا نتیجہ تھیں، اور وہ اب پاکستان کے سامنے آ چکی ہیں، اور اب خود گواہی دے رہے ہیں۔ حامد خان صاحب گواہی دے رہے ہیں نواز شریف بے قصور تھا، شہزاد اکبر صاحب گواہی دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ نواز شریف صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں، سارا کام تباہ کیا ہے جنرل باجوہ نے۔ آج وہ بھی سوچتے ہوں گے کیا لوگ تھے یہ کیا میں کرتا رہا ہوں، یہ کیا ہوتا رہا۔ اور یہ تمام اور جو چیزیں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر صرف میں پاکستان کی عوام کو بتانے کے لیے کہ جو جرم جس جرم کا خود لوگوں پر الزام لگاتے تھے ان سب چیزوں کے مجرم خود ہیں، بلکہ آج تک کسی سیاسی جماعت پر شہداء کی یادگاروں کو توڑنے کا، ان کی بے حرمتی کرنے کا اور شہداء کی ایمبلمز کی بے حرمتی کرنے کا کوئی مجرم سیاسی جماعت سے نہیں ہے سوائے اس فورن ایجنٹ کے۔ عوام کی روٹی روزی کا مجرم، عوام کی ترقی کو روکنے کا مجرم، دوبارہ سے لوڈ شیڈنگ لانے کا مجرم، دوبارہ سے ملک کی اندر دہشت گردی لانے کا مجرم، دوبارہ سے معیشت کو تباہ کرنے کا مجرم، پولیس اور رینجر کے سر پھاڑنے کا مجرم، پیٹرول بمز کی تربیت آج تک کسی سیاسی جماعت نے، میں نے سیاست میں پہلی دفعہ پیٹرول بمز کا نام سنا ہے کہ کوئی پیٹرول بم بھی چیز ہوتی ہے جس سے آپ بقول ان کے سیاسی احتجاج کرتے ہیں اور پولیس والوں کا سر توڑتے ہیں اور بچوں اور بیٹیوں اور بہنوں کو ڈھال بناتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں اور ان تمام چیزوں کی نشاندہی جو ہے وہ کل پرائم منسٹر نے کی ہے کہ یہ ایک جو آدمی اس میں ملوث ہے اس کے ساتھ قانون کے مطابق نپٹا جائے گا، اور پہلے بھی وہ کہہ چکے ہیں کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، لیکن جو جان بوجھ کر اس مہم کا حصہ ہیں اور جن کے شواہد آ چکے ہیں اور جو یہ روز ایک نیا نیریٹو گھڑتے ہیں اور اس کے اوپر ایک مہم چلانا شروع کر دیتے ہیں، ان سب کا جو علاج ہے وہ قانون کے مطابق ہوگا۔ جی صالح ظفر صاحب، میڈم یہ ابھی آپ نے بتایا کہ FIA نے انویسٹیگیشنز مکمل کر لی ہیں اور ایک بندہ جس کو ماسٹر مائنڈ ڈکلیئر کیا ہوا ہے آپ نے کئی ہفتوں سے، اس کی گرفتاری ابھی دوبارہ کیوں نہیں عمل میں آ رہی؟ کیا آپ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ یہ وقت جو ہے یہ کیئر ٹیکرز کے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس کو اریسٹ نہیں کیا جا رہا؟ دوسرا یہ ہے کہ پرسوں موصوف نے یہ کہا کہ مئی 9 کو پیلٹ گن استعمال ہوئی ہے، کیا آپ اس کی تصدیق کرتی ہیں؟ اور اس کے علاوہ یہ بھی انہوں نے کہا کہ جب سپریم کورٹ نے ان کو بتایا کہ یہ واقعات ہوئے ہیں تو میں نے اس کی وہیں مذمت کر دی تھی، کیا یہ درست ہے؟ پہلی بات یہ کہ جو آپ نے کہا کہ تمام ثبوت آ چکے ہیں، آپ نے دیکھا کہ توشہ خانہ کا تو ٹرائل شروع ہو چکا ہے اور 9 مئی کا جو انویسٹیگیشن ہے وہ آلریڈی ان پروسیس ہے، اور ہم نے اگر صالح ظفر صاحب ان کو گرفتار کرنا ہوتا کسی سیاسی بنیاد کے اوپر تو ہم جب 12 اپریل کو وزیر اعظم نے اوتھ اٹھایا تھا جو انہوں نے کام کیا تھا
تو ہم اسی مہینے ان کو گرفتار کر لیتے. ہمارے پاس نیب کا وہی قانون موجود تھا, ہمارے پاس وہی ریاست کی طاقت موجود تھی, ہمارے پاس وہی ادارے موجود تھے, تو ہم ان کو گرفتار کر سکتے تھے. لیکن ہم نے قانون کے مطابق انویسٹیگیشنز کرائیں, قانون کے مطابق انویسٹیگیٹنگ اداروں نے وہ ثبوت اکٹھے کیے, اور اس کے بعد قانون کا ایک عمل تھا جس نے اپنا راستہ لیا, اور جس کے مطابق ان کا ریفرنس جمع ہو کے ان کا ٹرائل جو ہے اب آپ کا سامنے ہے وہ شروع ہو چکا ہے. تو ہمارا ایسا کوئی مقصد نہیں تھا, لیکن یہ اس قسم کا تاثر ضرور دیتے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں. 9 مئی کے واقعے کا ماسٹر مائنڈ یہ فورن ایجنٹ ہے, اور 9 مئی کے خالی ماسٹر مائنڈ نہیں ہے, یہ ماسٹر مائنڈ ہے جس نے ایگزیکیوٹ کیا ہے, جس نے پلان کیا ہے, جس نے امپلیمنٹ کیا ہے, جس نے ڈائریکشنز دیے ہیں, جس نے ڈائریکشنز دے کر تمام لوگوں کو ان چند ٹولے کو جگہ جگہ کے اوپر پلانٹ کر کے ان کو یہ تمام چیزیں امپلیمنٹ کرنے کی ڈائریکشنز دی ہیں. آرکیسٹریٹ کیا ہے انہوں نے, انسائٹ کرنے کی, انسٹیگیٹ کرنے کی وائلنس کو اور تشدد کو. اور اگر وہاں پیٹرول بمز چلے ہیں, اگر وہاں ڈنڈے سوٹے چلے ہیں, اگر وہاں پیلٹ گنز چلی ہیں, اگر وہاں گلیلیں چلی ہیں, اگر وہاں پتھر چلے ہیں, تو وہ بالکل ان کو پتہ ہوگا جو یہ بیانات دے رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے لوگوں کو دی تھی, اور یہ سارا فساد کرنے کی زمان پاک کے اندر تربیت ہوتی تھی. تو یہ وہ خود ہی کہتے ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں نے کنڈیم کر لیا تھا, پہلے انہوں نے کہا کہ اگر مجھے گرفتار کیا تو اپنے اپنے مورچے سنبھال لو, اور ایک ویڈیو میسج دیا آتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کہ اگر مجھے گرفتار کیا تو پھر اس کا رد عمل آئے گا. اس کے بعد ان کی گرفتاری ہوئی جو کلمینیٹ ہوئی 9 مئی کے واقعے کے اندر. وہ سیاہ دن, وہ جس پہ ہر ضمیر رکھنے والا شخص جو ہے وہ دکھی ہے. پھر وہ 9 مئی کا واقعہ ہوا. اس 9 مئی کے واقعے سے ڈر کر کہ میں تو پکڑا گیا ہوں, تو کہ میں معذرت کرتا ہوں. پھر اسی معذرت کی سانس میں یہ کہا گیا کہ ایسا رد عمل تو پھر آئے گا. اور پھر اگلے دن دوبارہ سے کہا کہ میں نہیں تھا 9 مئی کے دن, یہ ایجنسیوں کے لوگ تھے, یہ سویلین کپڑوں میں ایجنسیوں کے لوگ تھے. اور اس کے بعد فوری طور پر اگلے دن یہ کہہ دیا کہ ہاں اگر مجھے گرفتار کیا تو پھر ایسا ہی رد عمل آئے گا. عباس کیانی صاحب, میں یہ بتائیں کہ آرمی چیف کے خلاف سوشل میڈیا پر قاتلانہ حملے کی جو مہم ہے وہ کس نے چلائی ہے؟ کیا آپ ان کرداروں کے نام دینا پسند کریں؟ دیکھیں, یہ کرداروں کے نام ایک نہیں ہے یا دو نہیں ہے, یہ پراکسیز ہیں, اور یہ ان کا اندر سے وہ جو ملک دشمنی کا عنصر ہے وہ روز اس کو ایک نئی وہ ملتی ہے, جب ان کا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ ان کو حکم دیتا ہے کہ آج تم نے اس چیز پر بات کرنی ہے. اور یہی وہ وزیر اعظم کی بات ہے کہ اس قسم کی کوئی جو مہم چلائی جا رہی ہے, اول تو یہ امپاسبل بات ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ سرزد ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, اللہ تعالیٰ کا جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں, جو حکومت پاکستان ہے, جو ریاست ہے, ان کو اپنے لوگوں کی حفاظت کرنا آتی ہے. اور لیکن جو مہم جوئی ہو رہی ہے اس کے عناصر جو ہیں وہ پاک قوم کے سامنے آ چکے ہیں, اور وہ کبھی فریڈم آف ایکسپریشن سے, کبھی وہ ہیومن رائٹ سے, کبھی وہ اظہار آزادی سے, یہ جو تمام چیزیں کا سہارا لیتے ہوئے, لبادہ اوڑھتے ہوئے یہ ساری مہم چلاتے ہیں, جن کو بالکل سپیئر نہیں کیا جائے گا. اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے کہ اس قسم کی گھٹیا, مذموم اور شر انگیز شیطانی ٹولہ جس قسم کی مہم کر رہا ہے. پہلے وہ مہم کر رہا تھا لسبیلا کے ہیلی کاپٹر کے شہداء کے خلاف, پھر وہ مہم کر رہا تھا عمران خان پہ قاتلانہ حملہ ہو جائے گا, وہ مہم کر رہا تھا پہلے, پھر وہ سائفر کی سٹوری میں آ گیا, پھر وہ 25 مئی کی سٹوری میں آ گیا, پھر وہ زمان پاک کے آپریشن کے اندر وہی ٹولہ آ گیا, اس کے بعد وہ 9 مئی کا حصہ بن گیا. یہ پورا تسلسل ہے, اور اس تسلسل کو ان کو تکلیف اس بات کی ہے, یہ جو ٹویٹیں کرتے ہیں, کہ یہ تمام چیزیں عوام کے سامنے بھی آ جاتی ہیں اور ناکام بھی ہو جاتی ہیں. اظہر فاروق صاحب, میڈم یہ بتائیں کہ جو اظہر بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ دبئی میں جو ملاقاتیں ہوئی ہیں تمام کافی غصے میں ہیں. ایک تو ان کو اعتماد میں کیوں نہیں دیا گیا, اور دوسرا کیا انتخابات کے حوالے سے کوئی فیصلہ کر لیا گیا کہ اپنے ٹائم پر ہوں گے جو؟ دیکھیں, بالکل پرائم منسٹر صاحب یہ کیٹیگورکلی اناؤنس کر چکے ہیں کہ ہماری حکومت جو ہے وہ اپنی آئینی مدت ختم ہوتے ہی یہ حکومت ختم ہو جائے گی, جو آئین کی روح بھی ہے, آئین کہتا بھی ہے, اور پاکستان کا قانون بھی ہے. لیکن جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی آپ نے بات کی, اس بارے میں مجھے زیادہ علم نہیں ہے, کیونکہ میں نے ذرائع سے کل خبر ضرور سنی تھی ایسی, لیکن مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے. یہ مجھے پتہ ہے کہ شام کو مولانا صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم سے ملاقات کر رہے ہیں.
मैडम सोशल मीडिया पे अंदरूनी मुल्क को जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई हुई, अब जो बैरूनी मुल्क की प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, क्या कोई ऐसा लाभ मौजूद है कि उन हुकूमतों से रब्ता किया जाए ताकि उन लोगों के खिलाफ? उन हुकूमतों से आपने देखा कि एक खबर आई है कि जिन्होंने पाकिस्तानी हाई कमीशन यूके के ऊपर हमला किया था, ये 9 मई के जो शैतानी अनासर थे, तो वहाँ यूके की पुलिस ने उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद कर दिया है और वहाँ कानून के मुताबिक उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन होगी। तमाम कवानीन जो मौजूद हैं PTA के अंदर भी मौजूद हैं, FIA के अंदर भी मौजूद हैं, और उन्हीं को कवानीन को देखते हुए ये कोई कानून, ये कोई रियासत, ये कोई मुल्क इजाज़त नहीं देता कि आप बाहर बैठ कर अपने ही मुल्क के खिलाफ, और यही वो अनासर थे। आपको याद होगा जिस वक्त IMF का मुआहदा करीब आने लगता था तो यही स्पोक्स पर्सन और माउथ पीसेस जो प्रॉक्सीज हैं इस फॉरेन एजेंट की, वो बोलना शुरू कर देते थे। अब IMF का मुआहदा अल्लाह ताला के फजलो करम से वज़ीर ख़जाना और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की पूरी जो एक विजन के मुताबिक, एक स्ट्रैटेजी के मुताबिक वो हो चुका है। अब GSP प्लस के पीछे पड़ गए हैं। फिर जी के बड़ा ताज पे आए इनको कि IMF इनको मिलने आ रहा है। ये वो लोग जश्न मना रहे थे जो कहते था कि मैं क्या कर लूँगा, खुदकुशी कर लूँगा और मैं IMF नहीं जाऊँगा। ये सियासी बेरोज़गार, सियासी यतीम, जिनकी सियासी दहशतगर्दी पाकिस्तान की आवाम के सामने ये चेहरे बेनकाब हो चुके हैं, वो अब ये पागलपन की बातें करते हैं। और ये मैंने कहा है कि ये इनका जो इलाज है, जो इनका मर्ज़ है, वो किसी पागल खाने में हो सकता है। और ये इनका जो झूठ बोलने का, फसाद करने का, साजिश करने का, फितना मचाने का, फ्रॉड करने का, जो गलत बयानी करने का मर्ज़ है, ये लाइलाज ही रहेगा। चले चले करने दें। इमरान खान के हवाले से मैडम जी जी मेरी सारी गुफ्तगू की, मैं आपकी बात सुन नहीं मगर मैडम सबसे बड़ी मतलब जो बदकिस्मती कह रहे हैं कि जो आवाम, जो कौम जो है वो मतलब ये सारी चीजें सुन रही है, सारा मुल्क बर्दाश्त भी कर रही है, मगर आप उनके लिए क्या मतलब सॉफ्ट कॉर्नर रखें जो बेरोजगारी और महंगाई और रोड शेडिंग और ये सारे ये भी तो। मेरे हाल आज सुते उठे हो, लेकिन मैं दस दिन नहीं हूँ। नहीं, मुझे लग रहा है कि आप ये देखें कि पिछले 14 माह 15 माह के अंदर वो मईशत जो ये फॉरेन एजेंट तबाह करके गए थे, वो मईशत जिसमें आवाम को IMF की सख्त शराइत पर दस्तखत करके, उसको वायलेट करके, उसकी खिलाफ वर्जी करके प्रोग्राम को सस्पेंड करके गए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आते ही उसकी रीनिगोशिएशन, उसकी बहाली के ऊपर निगोशिएट करना शुरू किया, सख्त फैसले लिए। जहाँ जहाँ सख्त फैसले लिए, पेट्रोल महंगा किया तो आम आदमी के लिए, गरीब आवाम के लिए पेट्रोल की सब्सिडी दी BISP के अंदर। उसी वक्त रमज़ान आया, पूरा रमज़ान पैकेज देकर उसके अंदर सब्सिडी दी आवाम की चीनी, आवाम के आटे और आवाम की रोटी के ऊपर। उसी वक्त जब फ्लड्स आए तो दोबारा से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने ये सब्सिडीज़ दी ताकि आम आदमी के ऊपर बोझ ना पड़ सके। और इसी के साथ साथ ये तमाम जो माशी तबाही थी उसको रिवर्स करने की जो सरमाया का, जो अमीर लोग हैं उनसे वेल्थ को ट्रांसफ़र करके उसका फ़ायदा आम आदमी को पहुंचाया जब पहला बजट आया। उसके बाद एक पूरा तसलसल है कि किस तरह शहबाज शरीफ साहब ने मईशत को तक़वियत देने के लिए, इस्तेहकाम देने के लिए, आम आदमी को रिलीफ देने के लिए पूरा एक तसलसल के साथ एक प्लान और विजन दिया, जिसकी कल्मिनेशन IMF के प्रोग्राम की एक कामयाब निगोसिएशन के अंदर हुई और वो प्रोग्राम बहाल हुआ। और फौरी तौर पर उसका जो पाकिस्तानी रुपये के ऊपर और उसका डॉलर पैरिटी के ऊपर जो फ़र्क आया है वो आपके सामने है। स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो फ़र्क आया आपके सामने है। यही वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके ज़रिए जो आम आदमी है उसकी महंगाई कम होगी, उसके लिए रोज़गार के मौके पैदा होंगे। और ये जो इकोनॉमिक रिवाइवल का प्लान है, ये इन्हीं जॉब क्रिएशन और महंगाई को कम करने के लिए और आम आदमी को बेनिफिट देने के लिए। इसमें जो सबसे बड़ा प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर का फ्लैगशिप प्रोग्राम है वो किसान पैकेज था, जिसके अंदर किसानों को, छोटे किसानों को जो ट्यूबवेल्स हैं उनको सोलर पे कन्वर्जन करके, खाद के ऊपर सब्सिडी देकर, उसके बाद जो बिजली के टैरिफ्स को कम करके उसको फिक्स रेट के ऊपर करके, ये तमाम वो फहरिस्त है जिसके लिए शहबाज शरीफ साहब ने आम आदमी को जो है फ़ायदा पहुँचाने के लिए इक़दामात किए हैं। और उसका दूसरा बड़ा जो नौजवान के लिए, ये तो पेट्रोल बम
ہاتھ میں دے کر گئے نا اس چند نوجوانوں کے ٹولوں کو. ہم نے دوبارہ سے شہباز شریف صاحب نے جو 8 سے لے کر 18 تک لیپ ٹاپ اسکیم, پھر نواز شریف صاحب کا پرائم منسٹر یوتھ پروگرام, اس کے ذریعے نوجوانوں کو اس قسم کی ایکٹیویٹیز کے علاوہ بزنس اپرچونیٹیز, جاب امپلائمنٹ اپرچونیٹیز, لیپ ٹاپ اسکیم, ایس ایم ایز, اسمال میڈیم انٹرپرائزز, انٹرنشپ پروگرام, سارے کا سارا وہ تمام پروگرام جو یہ بند کر گئے تھے, جس کا نام بدل کے کامیاب جوان تو کر دیا تھا, صرف نوجوانوں کو ناکام بنانے کے لیے ٹائیگر فورس جوانوں کے دماغوں میں ڈال کر ذہن سازی کرنے کی کوشش کی گئی اور اس پورے پروگرام کو بند کیا. اس کو دوبارہ آ کے نہ صرف فعال کیا ہے, پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ نوجوانوں کے نام کیا. میڈم آپ کو مبارک ہو, بہت بہت حج. 2 سوال ہیں. ایک تو دبئی میں اور جدہ میں جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس کے بعد یہ رپورٹ آ رہی ہے کہ نگران سیٹ اپ جو ہے وہ جو اسمبلی ہیں وہ 12 اگست رات 12 بجے کی بجائے 2-3 روز پہلے توڑی جا سکتی ہیں, اور نگران سیٹ اپ 2 ماہ کی بجائے 3 ماہ کے لیے ہوگا. تو یہ کلیئر کر دیں. اور دوسرا, نگران سیٹ اپ پر کنسلٹیشن کب سے شروع ہونی ہے اور اس کا کیا موڈ آف ہوگا شروع کرنے کا. اور آخری سوال یہ ہے کہ IMF سے جو پولیٹیکل جماعتوں کی ملاقاتیں ہوئی ہیں, جس میں آپ کی جماعت کی ہوئی ہے اور PTI کی بھی ہوئی ہے, اور PTI کی طرف سے یہ بھی آیا ہے کہ انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے کہ ہیومن رائٹس کا ایشو بھی اٹھایا اور الیکشن کا بھی. تو آپ کی جماعت نے بھی کوئی پولیٹیکل کمٹمنٹس کیے ہیں IMF کے ساتھ, اور یا PTI کی جو ڈیمانڈس ہیں ان پر کوئی بات چیت ہوئی ہے IMF کے ساتھ؟ دیکھیں, PTI میں آپ کے آخری سوال سے شروع کرتی ہوں کہ PTI کے ساتھ تو وہ میرے اس کے مطابق ملنے گئے تھے کہ اللہ کا واسطہ ہے اب معیشت کے ساتھ یہ کھیل نہ کھیلنا. یہ جو پروگرام اب ایک ڈگر پر چلا گیا ہے, اس کے ساتھ اب کوئی خط لکھوا کر سازش نہ کرنا. اس ملک کی معیشت کو استحکام اور ترقی دلوانے دو. تم اپنے شر کے ذریعے, تم اپنی شیطانی کے ذریعے اور اپنی سازش کے ذریعے اس پروگرام کو اور IMF کے پروگرام کو اور ملک کی معیشت کے ساتھ کھیل نہ کھیلنا. تو یہ تو وہ ترلے منتیں کرنے گئے تھے عمران خان صاحب کی. دوسری, وہ جماعتوں سے ملے, بالکل پیپلز پارٹی سے بھی ان کی بات ہوئی. الیکشن کا منتھ ہے, ایک پروگرام کا 9 ماہ کا ٹرانزیشن پیریڈ ہے, اور اس کے اوپر جو ہماری جماعت ہے اس کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب ان کے ساتھ ڈائریکٹلی انٹریکٹ کرتے ہیں. اور جب یہ اسٹاف لیول اگریمنٹ کی بات ہو رہی تھی, اور اب جو بورڈ میٹنگ ہے پرسوں, اس میں تو وہ ہر روزانہ کی بنیاد پہ اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ ان کا رابطہ رہتا ہے, جس میں وہ چیزیں اپڈیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور جس طرح بورڈ میٹنگ قریب آ رہی ہے اس کی تفصیل بھی بتا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ ایک فطری عمل ہے جو مکمل ہوا ہے. دوسری بات آپ نے کی دبئی کی ملاقاتوں کی اور مدت کی اور الیکشن کی, تو میں اور نگران سیٹ اپ کی. تو یہ تمام باتیں دبئی کی ملاقاتوں کے اوپر نہ میں نے کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹ دی ہے, کیونکہ ایک پرائیویٹ وزٹ پہ نواز شریف صاحب گئے تھے. ذرائع سے ضرور خبریں آئی ہیں جن کو ٹی وی چینلز نے بھی چلایا ہے, لیکن کوئی مصدقہ اطلاع جو ہے وہ ابھی تک نہیں آئی. پرائیویٹ وزٹ پہ تھے نواز شریف صاحب. اور دوسری بات یہ کہ پاکستان کی عوام کے سامنے آئینی مدت مکمل ہونے پہ یہ حکومت ختم ہو جائے گی, جس طرح کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کیٹیگوریکلی بتا چکے ہیں. ایک آئین کے اندر کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا مدت کا تعین موجود ہے. 2 ماہ بھی ہے, 3 ماہ وہ پہلے ہو جائے اور اس ڈیٹ پہ ہو جائے تو وہ اس کے مطابق ہوگا. اس کے اوپر جو بھی فیصلہ ہوگا وہ پاکستان کی عوام کے سامنے ہوگا, اور انشاءاللہ عوام کو ریلیف دینے والی جماعت, عوام کی مہنگائی کم کرنے والا جو قائد ہوتا ہے, اور جو وزیر اعظم صرف عوام کو ریلیف دینے کے لیے دن رات کام کرتا ہے, وہ الیکشن سے نہیں بھاگتا. لیکن جس نے چوری کی ہوتی ہے, جھوٹ بولا ہوتا ہے, فراڈ کیا ہوتا ہے, آج اگر عوام کے پاس جائیں گے تو 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھر تو مانگے گی نا عوام یہ تو کہے گی کہ IMF کے پاس کیوں گئے تھے, خودکشی کر لیتے, اس سے بہتر تھا. خود کہتے تھے, میں نہیں کہہ رہی. تو یہ تمام چیزیں جب عوام, تو پھر وہ جماعت جو ہمیشہ معیشت کو پٹری پہ ڈالتی ہے, فورن پالیسی ٹھیک کرتی ہے, معیشت ٹھیک کرتی ہے, دہشت گردی ختم کرتی ہے, لوڈ شیڈنگ ختم کرتی ہے, روزگار دیتی ہے, سی پیک لاتا ہے جو شخص نواز شریف اور شہباز شریف پنجاب میں بجلی بناتا ہے, میس ٹرانزٹ بناتا ہے, لوگوں کو روزگار دیتا ہے, سولر پروجیکٹ آتا ہے, وہ کیوں الیکشن سے بھاگیں گے؟ ان کو پاکستان کی عوام کی طاقت کا بھی علم ہے. لیکن جو سوشل میڈیا کی طاقت سے اپنے آپ کو مشہور لیڈر کہتا ہے, وہ عدالتوں میں صرف سر پہ ڈبہ, بالٹی اور ڈسٹ بن پہن کر آ سکتا ہے اور یہی باتیں کر سکتا ہے. جی مدثر.
मैडम पहला क्वेश्चन मेरा आपसे पहला या एक ही करें? कोशिश होगी कि वो शॉर्ट हो। मैडम आपकी गुफ्तगू में आपने पीटीआई के कई रहनुमाओं को उनके स्टेटमेंट्स को कोट किया, जिससे तासुर मिलता है जैसे नून लीग ये समझती है कि पाकिस्तान की करंट मेस के जो जिम्मेदार है वो जनरल बाजवा साहब है, तो क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होने जा रही है? बिकॉज क्योंकि इमरान खान को लॉन्च करने वाले जनरल बाजवा ही थे और पूरा क्रेडिट बाजवा साहब को जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब लंदन से दुबई आए, दुबई से वो सऊदीया गए, फिर उन्होंने एक तवील फ्लाइट ली और दोबारा लंदन चले गए। तो मैम ये कौन गए लंदन? बड़े आप बाखबर हैं, कौन गए लंदन? वो व्हाटएवर ही विल बी गोइंग लाइक जी जी नवाज शरीफ साहब गए? अच्छा अच्छा। तवील फ्लाइट लेकर पहले कहाँ रूट बताएं, कहाँ? मैं जरा मिस कर गई। क्वेश्चन मेरा नहीं पहले रूट बताएं। मैम क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आपसे पहले, अगर वो लंदन जा सकते हैं, सपोज अगर ही इज गोइंग टू लंदन ना, तो वो क्या वजह है कि या कौन सी चीज है जो उनके पाकिस्तान आने में हाइल हो रही है? मतलब व्हाई एजंट ही कोई चीज हाइल नहीं हो रही। आपको किसने कहा चीज हाइल हो रही है? आप रूट बता रहे हैं इतना लंबा कि वो पहले वहाँ से वहाँ गए, फिर वहाँ से अंदर आए, फिर वो वापस वहाँ से लंबी फ्लाइट लेकर वहाँ गए। देखिए बात मुख्तसर है कि नवाज शरीफ साहब का बेकसूर होना, उन पे झूठे मुकदमे बनाना, नैब के अंदर उनकी सेहत का ख़राब होना, ये हमने नहीं कहा था। ये उनकी सेहत को ख़राब करना और उसके बाद उनकी सेहत को ख़राब करके एक बोर्ड बिठाकर ये डिक्लेयर करना कि उनकी सेहत ख़राब है और उनकी तबीयत ख़राब थी। आपको याद होगा कि नैब की कस्टडी से वो सर्विसेज हॉस्पिटल गए थे और अब वो उसके बाद उन्होंने कहा कि इनका इलाज बाहर होना है। और दूसरी बात यह है कि जितने मुकदमे उन पे झूठे बनाए गए उसकी गवाही तो अब इनके अपने लोग दे रहे हैं। मैं इंतज़ार कर रही हूँ उस दिन का जब ये फॉरेन एजेंट भी इसी किस्म की गुफ्तगू करेगा जो इनके सहूलतकार शहजाद अकबर साहब ने की है कि नवाज शरीफ साहब तो अच्छे आदमी थे, मुल्क की तबाही का जिम्मेदार जनरल बाजवा। मैडम आपसे सवाल ले लें। ये कौम जो है क्रिकेट से बड़ी जुड़ी है और बड़ा इख्तराम है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर दूसरे दिन ये बयान दे देते हैं टीवी पे आके, पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए नहीं जा रहा। एक कमेटी बनी है जिसकी आप भी मेंबर हैं। क्या ये जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर का बयान है पाकिस्तान जा रहा है, ये फैसला हो चुका है या इस पर मशावरत होनी है, और आपका इस पर क्या स्टांस है? ये आपने शाकिर अच्छी बात की। इसके ऊपर पीसीपी ने एक ख़त लिखा था शहबाज शरीफ साहब को, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को, और उसमें उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वर्ल्ड कप में इंडिया जाकर खेलने के ऊपर डिसीजन मांगा था। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने, क्योंकि ये एक कंसल्टेटिव और होलिस्टिक डिसीजन है जिसमें फॉरेन पॉलिसी है, जिसमें लीगल एस्पेक्ट्स हैं, जिसके अंदर सिक्योरिटी के एस्पेक्ट्स हैं, जिसके अंदर स्पोर्ट्स के एस्पेक्ट्स हैं, जिसमें एक इंटरनेशनल जो स्पोर्ट्स का फिनोमेना है वो भी है, और इससे मीडिया की भी कुछ चीज़ें जुड़ी हैं। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर मुतल्लिका वज़रा के ऊपर मबनी मुश्तमिल एक कमेटी बना दी गई है और उसका मेरा ख्याल है इसी हफ्ते इजलास होगा और उस कंसल्टेशन के साथ जो भी डिसीजन होगा वो आपके सामने रखा जाएगा। कौन ले ले फिर मैं आपको दे देती हूँ। आप पहले नहीं बोली जी। मैडम आपकी हुकूमत को तकरीबन 1 माह रह गया है जो आइनी तौर पे, और इतलात ये है कि ब्यूरोक्रेसी ने जो है वो काम स्लो कर दिया है और अब वज़रा के आर्डर्स को उस अंदाज में नहीं माना जा रहा जैसे पहले माना जा रहा था। तो इस पे आप क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? कौन माना जा रहा था? दोबारा बता रहे, दोबारा बता रहे। अच्छा जी, मुझे नहीं पता कौन सी ब्यूरोक्रेसी कौन सी वजीरों की बात नहीं मान रही। इस बात का मुझे तो इल्म नहीं है क्योंकि मैं भी एक वजारत चलाती हूँ, मेरे नीचे भी एक ब्यूरोक्रेसी काम करती है और रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत से डिसीजंस होते हैं जो लेने पड़ते हैं। तो मुझे तो ऐसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा और मुझे उम्मीद है कि किसी भी वज़ीर को, क्योंकि कोई ब्यूरोक्रेसी उस वज़ीर की जो आवाम की बेहतरी के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर रहा हो, उसके ऑर्डर्स को ना, वो ब्यूरोक्रेसी जो 2018 से 2022 तक थी जिसको हुक्म सिर्फ ये था कि फ़लाने को जेल में डाल दो, फ़लाने के एसी उतार दो, फ़लाने को गिरफ़्तार कर लो, फ़लाने के घर पे रेड करा दो, वो ब्यूरोक्रेसी ना मानती हो तो उसकी मैं ज़्यादा वो नहीं देती थी। लेकिन मैं ये सोच रही थी साले साहब कि मैंने भी गुफ्तगू में कहा कि कहते हैं कि नवाज़ शरीफ और मुस्लिम लीग नून जो है वो इलेक्शन से भाग रही है, मगर मैं ये सोच रही थी कि अल्लाह ताला की शान है और अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि अल्लाह ताला हमेशा
नवाज शरीफ साहब को मुल्क की मईशत ठीक करने का, मुल्क की अंदर से लोड शेडिंग ख़त्म करने का, मुल्क की दहशतगर्दी ख़त्म करने का, मुल्क को तरक्की की राह पर लाने का, CPEC के ज़रिए मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम देने का, आवाम को रोज़गार देने का, आवाम की रोटी सस्ती करने का, आवाम की चीनी सस्ती करने का, जो तरक्की के मंसूबे हैं वो लगाने के, मोटर वे बनाने के, सड़कों की शाहराहें बनाने के, वफाक की इकाइयों को आपस में जोड़ने के मौक़े अल्लाह ताला की फजलो करम से नवाज शरीफ साहब के हिस्से में आती हैं। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब में जो किया, सेहत का प्रोग्राम हो, नौजवान का प्रोग्राम हो, मैस ट्रांजिट हो, बिजली के, इन्होंने तो 350 डैम बनाने थे, शहबाज शरीफ 5500 मेगावाट बिजली बनाकर चला गया। यहाँ तक कि खाली तरक्की, खाली मईशत, खाली रोज़गार, खाली इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बल्कि नवाज शरीफ साहब ने ही आकर, मुस्लिम लीग नून ने ही आकर इस मुल्क की कल्चर पॉलिसी ठीक करनी होती है, इस मुल्क की सकाफत ठीक करनी होती है, इस मुल्क में बर्दाश्त लानी होती है, इस मुल्क को दोबारा से तहजीब के दायरे में लाना होता है। मुल्क के अंदर ये जो फिल्म का एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, रेडियो पाकिस्तान बेहतर हो रहा है, पाकिस्तान टेलीविज़न बेहतर हो रही है, मुल्क के अंदर एक बर्दाश्त, अदम बर्दाश्त को ख़त्म करके एक बर्दाश्त की जो जहनीत है उसको परवान चढ़ाया जा रहा है। तो ये सारा अल्लाह ताला का निज़ाम है कि किसको आप क्या कहते हैं और अल्लाह ताला उसको किस मनाजिल पर लेकर जाए। वो जो आम इंतखाबात की आपने अभी बात की और केयर टेकर सेटअप की भी बात आप कर रही हैं और ये ऐलान हो चुका है कि अब वक्त पर होंगे इंतखाबात, उसके साथ ही एक प्रोपेगेंडा जो है उस वक्त सर उठा रहा है और हर तरह से ये बाज़ सारी के जो बची कुची तरीके इंसाफ है उस पर पाबंदी लगाई जाएगी, अगर वो कहीं इलेक्शन में खड़ा होना चाहेंगे तो उनको खड़ा नहीं होने दिया जाएगा। तो ये बताइए कि देखिए, मैं वाज़िया तौर पर आज आप लोगों के कैमरों के सामने, आप लोगों के ज़रिए, पाकिस्तान के मीडिया के ज़रिए ये बात कहना चाहती हूँ कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगी, अव्वल तो ऐसा कोई अभी तक मैंने मेरे उसमें नहीं आई इन्फॉर्मेशन, लेकिन अगर लगी और अगर किसी किस्म की कदगन लगी, अगर किसी किस्म की कोई इस तरह की बात हुई तो उसका वाहिद ज़िम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सरबराह होगा, उसके अमाल होंगे, उनकी हरकतें होंगी और उनके बयान होंगे और उनकी वो साजिशी अमल होगा जो मुल्क के ख़िलाफ़ जो है वो इस वक्त परवान चढ़ रहा है। फॉरेन एजेंट वफाकी वज़ीर इत्तलाआत व नशरियात मरियम औरंगज़ेब